ایک جگہ پہ وضو کر کے، تو ایک بندہ میرے ساتھ بڑی بحث کر رہا تھا. وضو کر کے جب وہاں سے نکلے، آپ میں بھی ماشاءاللہ بہت سارے اللہ ماشاءاللہ ہی ہوتے ہیں، وضو کر کے باہر نکلے تو اس نے جناب آسمان کی طرف اس طرح انگلی اٹھائی اور جناب اس طرح وضو کر کے. تو میں نے کہا جناب مہربانی، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ نے آسمان کی طرف وضو کر کے انگلی اٹھائی ہے، یہ اس طرح کر کے شہادت کی انگلی اٹھائی ہے، بہت سارے لوگ اٹھاتے ہیں جن کو پتہ ہے، تو چلو وہ تو میں انہیں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. یہ جو آپ نے آسمان کی طرف اس طرح کر کے انگلی اٹھائی ہے، کچھ پڑھا بھی ہے؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا یہ انگلی کیوں اٹھائی ہے؟ کہنے لگا جی پتہ نہیں، بس دیکھتے ہیں وضو کر کے لوگ باہر جب نکلتے ہیں، اس نے کسی کو دیکھ لیا کہ اس نے اس طرح آسمان کی طرف منہ کر کے انگلی اٹھائی ہے، کیا پتا وہ کوئی پاگل بندہ ہو، کوئی مجنون ہو، کوئی دیوانہ ہو. اس نے کہا جی بس دیکھا ہے تو میں بھی بس یہ وضو کرنے کے بعد یہ طریقہ ہے. میں نے کہا بدبخت آدمی، یہ تو نے دیکھ لیا ہے، تو نے سن لیا ہے، تو زحمت گوارا کرتا، کسی سے پوچھ لیتا، جس نے انگلی اٹھائی ہے اس سے ہی پوچھ لیتا، جناب یہ آپ نے انگلی اٹھائی ہے، یہ انگلی جو آپ نے اٹھائی ہے آپ نے کچھ پڑھا ہے؟ اگر وہ کہے کہ ہاں میں نے پڑھا ہے تو اس سے پوچھے کہ یہ پڑھنے کا کوئی ثبوت آپ کے پاس ہے؟ کہنے لگا جی نہیں، میں بس بڑے عرصے سے لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ وضو کے بعد اس طرح انگلی اٹھاتے تو میں بھی اٹھاتا ہوں. اب اس کے پاس دلیل کوئی نہیں تھی، حالانکہ اس کی دلیل ہے، میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا. میں بہت جگہوں پہ نکاح کے لیے لوگ، میں نکاح پڑھاتا تو نہیں ہوں، نکاح پڑھانے کے لیے جاتا ہوں تو یہ ترنول کے اندر بھی میں نے دیکھا ہے. آج سے ہفتہ پہلے یہاں وہ دوست شاید بیٹھے ہوں، تو میں نے ان سے کہا جی مہر کتنا مقرر کرنا ہے؟ کہنے لگے جی جو شرعی مہر ہے وہ لکھ دیں. میں نے کہا یار شرعی مہر کتنا ہے مجھے بتاؤ نا. کہنے لگے جی وہاں ہمارے، وہ جنڈ سے برات، کہنے لگے جی وہاں ہمارے تو 3000 ہے. اب یہاں کا مولوی کہے کہ ہمارا تو جی 5000 ہے یہاں ترنول کے اندر. میں نے کہا یار مجھے مولانا صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیا شریعت کے اندر مہر ہے، لیکن کیا مہر مقرر ہے؟ وہ جی ادھر اتنا ہے، ادھر اتنا ہے، ادھر اتنا. میں نے کہا شریعت کے اندر مہر ہے، مہر مقرر نہیں ہے. شرعی مہر اتنا ہے، شرعی مہر اتنا ہے، شرعی مہر اتنا. یقین جانے کہ وہاں پہ میں اکیلا بندہ تھا جو اس بات کی تائید کر رہا تھا، اور باقی جتنا مجمع تھا وہ کہہ رہا تھا نہیں جی شرعی مہر ہے، مقرر ہے. میں نے کہا کس نے مقرر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے مقرر کیا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا مہر تھا، بس وہی شرعی مہر ہے. میں نے کہا یار وہ شرعی مہر تو پھر صحابہ نے وہ شاید نہ رکھا ہو، کسی اور نے نہ رکھا ہو. شرعی مہر کون سا ہوتا ہے؟ مہر شریعت کے اندر ہے، لیکن 2000 5000 1000 1500 10,000 اس کی ہم تعین نہیں کر سکتے. جتنا کوئی دے سکتا ہے، جتنا اس کی استطاعت ہے، اتنا مہر رکھنا یہ شریعت کے اندر ہے. مقرر کرنا یہ شریعت کے اندر تمہارے اوپر کوئی نہیں ہے کہ اتنا مقرر کر دیا ہے. اب لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں، شرعی مہر ہے، پتہ ہی نہیں، بس بھیڑ چال جس کو کہتے ہیں، بس لگ گئے پیچھے. اب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے جناب. لوگ جا رہے ہیں، روزہ رسول بنایا ہوا ہے، لوگ جا رہے ہیں جناب، خانہ کعبہ بنایا ہوا ہے. میرے بھائی میں کبھی بھی اس کی تائید نہیں کر رہا، میں کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کر رہا. میں نے ایک دفعہ یہاں جلوس کے اندر جانور اونٹوں کو بنا سوار کے لایا گیا، میں نے منع کر دیا. اس پہ انہوں نے وہ ایک رکھا ہوا تھا ماڈل بنا کے. میں نے کہا بالکل اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. میلاد پاک کرنا ہے تو بالکل حدود و قیود کے اندر رہ کے خوشی کا اہتمام کرو، اللہ کے نبی کا ذکر کرو، اللہ کے نبی پہ درود و سلام پڑھو، نبی کے نام پہ لنگر تقسیم کر سکتے ہو تو کرو، قرآن حکیم کی تلاوت کرو، نبی پہ درود و سلام پڑھو، اور پوری کائنات کو بتاؤ کہ جو محمد کا ماننے والا ہے وہ صرف نبی سے محبت اس طرح نعرے لگا کے نہیں کرتا، اپنی ذات کے اندر سنتوں کا پیکر بن کے بتاؤ کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں.
حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب ایران کے فاتح ایران ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، میں بالکل مختصر عرض کر دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے ہم کیسے امتی ہیں اور اصل امتی بندے کو ہونا کیسا چاہیے۔ ہم نالین پاک جو ہے نا، نالین پاک، نقش نالین جو راجہ بازار بنتا ہے پلاسٹک کا 20 روپے کا، وہ خرید کے یہاں سینے پہ لگاتے ہیں، سینے پہ لگاتے ہیں۔ اور یہ جو حضور کی داڑھی مبارک ہے نا، سنت مؤکدہ، اس کو صبح اٹھتے ہیں میلاد والے دن بلیڈ رکھا ہوتا ہے، اس کو یا حمام پہ چلے جاتے ہیں، اس کو ہم رگڑ کے گندی نالی میں پھینکتے ہیں، گندی نالی میں۔ اور نالین پاک وہ راجہ بازار 20 روپے والا اصل نالین نہیں، نقش بنا ہوتا ہے پلاسٹک، وہ ادھر لگا کے باہر آتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اے بھی عاشق رسول آ گیا، یہ بھی عاشق رسول ہے جو اصل سنت مبارکہ ہے، جس سے پتا چلے کہ یہ محمد عربی کا واقعتاً محبت کرنے والا ہے۔ وہ تو نے گندی نالی کے اندر پھینک دی ہے، جو تیری پہچان تھی، جو تیری شان تھی، جو نبی سے محبت کرنے کی علامت تھی، وہ تو نے گندی نالی کے اندر پھینک دی۔ یہ 20 روپے کا بنا ہوا نقش نالین پاک اپنے دل پہ سجا کے یہ جھوٹی محبت کے دعوے کیوں کر رہا ہے؟ اس میں بھی مجرم ہوں اور وہ کرنے والا بھی مجرم ہے اگر میں نہیں بتا رہا تو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا تھا نا، جب ایک دفعہ یہ کسرا ٹوٹ گیا، یہ ایران ختم ہو گیا، کسرا گیا، تو پھر اب قیامت تک دنیا میں کوئی کسرا نہیں آئے گا۔ یہ نبی نے اشارہ فرمایا تھا۔ اس کو فتح کرنے کے لیے جو جا رہا ہے، حضرت حذیفہ بن یمان جا رہے، پھٹے ہوئے کپڑے تھے آپ کے، دروازے پہ دربان نے روک دیا، کہا او اللہ کے بندے، یہ بادشاہ ہے، یہ پرانے پھٹے کپڑے گرد آلود، تجھے کون ملنے دے گا اندر؟ پہلے تجھے شاہی آداب سکھاتے ہیں، اچھا لباس پہناتے ہیں، بادشاہ کے دربار کے جانے کے معیار کے اوپر تجھے کھڑا کرتے ہیں۔ یہ ایران کا بادشاہ ہے، کسرا ایران ہے، یہ عام بندہ نہیں ہے، تو منہ اٹھا کے کدھر جا رہا ہے؟ رک یہاں پہ، ہم تجھے ایک اچھا جبہ دیں گے، ایک اچھا لباس دیں گے، وہ پہن کے بادشاہ سے مل لے جا۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے اس طرح دیکھ کے کہا، اگر اسی لباس میں جانے دیتے ہو تو میں چلا جاتا ہوں، میں تمہارے لباس کو اپنے تن پہ لگا کے کبھی بھی تمہارے دربار میں نہیں جاؤں گا۔ اگر جانا ہے تو اسی لباس کے اندر جانا ہے، یہی پھٹا ہوا اور گرد سے اٹا ہوا لباس پہن کے میں اندر جاؤں گا۔ تمہارا بادشاہ ہوگا، اس کی بادشاہت کے آداب ہوں گے، لیکن میں محمد عربی کا غلام ہوں، میں یہ تصنع اور بناوٹ نہیں کر سکتا۔ جانے دینا ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ حضرت، یہ ایک لمبی تفصیل ہے، چلے چھوڑے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ اندر گئے تو کسرا ایران نے کہا چلیں یار بات چیت بعد میں کریں گے، پہلے ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا رکھا گیا تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا، زمین پہ لقمہ گر گیا، روٹی گر گئی۔ آپ نے وہ اٹھائی نا روٹی زمین سے، یہ حضرت سلمان فارسی کے حوالے سے بھی میں نے پڑھا ہے، حضرت حذیفہ بن یمان کے حوالے سے بھی پڑھا ہے۔ روٹی آپ نے اٹھائی، یا جو بھی کھانا تھا وہ آپ نے اٹھایا، اٹھا کے اس کو نا اس طرح صاف کرنے لگے۔ تو ساتھ ایک بندہ بیٹھا تھا، وہ بھی مسلمان ہی تھا، اس نے ذرا کونی ماری، کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا حضور یہ ایران کے بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہیں، یہ سوچیں گے ایران فتح کرنے آگے، ان کو ابھی کھانے کے آداب نہیں آئے۔ کہا کھانے کے آداب کیا مطلب؟ کہا یہ نیچے سے آپ نے جو روٹی اٹھا کے اس کو جھاڑ کے کھانے لگے نا، یہ رہنے دے، فی الحال رہنے دے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کی وہ رگ پھڑک اٹھی، کہا اترو کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، اللہ کے بندے، میں ان دنیا دار کتوں کی خاطر اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میں یہ دیکھوں کہ بادشاہ کے دربار میں بیٹھا ہوں اور زمین پہ پڑا ہوا ٹکڑا اٹھا کے نہ کھاؤں؟ میں ان دنیا دار کتوں کی خاطر ہو کے، میں ان دنیا داروں کی مجلس کی خاطر ہو کے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ آپ نے وہی لقمہ اٹھایا، اسے صاف کر کے تناول فرمایا، پھر وہ سنت رسول کی برکت تھی کہ پورے ایران کے اندر کسرا کے تخت کو تاج و تاراج کر کے وہی پھٹے ہوئے کپڑوں والا محمد عربی کا غلام راج کر رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائی، یہ سنت رسول
کردار رسول، اسوہ رسول جب تک تیرے گھر کے اندر نہیں آئے گا تو پورا سال بے شک جھنڈیاں لگا کے بیٹھا رہے، بلب لگا کے بیٹھا رہے، جب تک تیرا دل روشن نہیں ہوگا گھر روشن کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، گھر روشن کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ حضور سے محبت بھی کریں، حضور کا میلاد بھی شان سے مناؤ، لیکن حضور کی سنتیں اور حضور کی سیرت کو بھی اپنانے کی کوشش کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔